اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تفرج عني همي وتكشف غمي وتفتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا وبركة في الوقت والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة غدانا هيكون سردين مكساوي، بسم الله ما شاء الله. احنا اسكندرانية وبنحبه دايما دايما البسارية والسردين كده الوقت كده، يعني الوقت بوقت. بسم الله ما شاء الله، السردين مالي السوق وهو غالي شوية، بس بسم الله ما شاء الله تجيبيه لان هو سبحان الله كله فيتامين. جبته وغسلته وشلت القشور اللي حواليه كده بسيط تحت الحنفية، وما تهرهوش يا حبيبة قلبي، وتحاولي تشيلي البطن بتاعته اللي بتبقى هي الزهرة. وخلي بالكوا السردين ده سبحان الله كله كان مبطر. ودبلته كده بشوية توابل، الكمون والملح وحبة شطة وكزبرة وتوم باودر وشوية لو عندك بابريكا، تمام. وسبتي شوية كده عقبال ما تحضري السلطة بتاعتك اللي هي الخضار. لو هتعملي صينية، لو هتعملي مقلي، يبقى على التتبيلة دي هتاخديه وتحطيه شوية دقيق و شوية نشا وهتقليه. بسم الله ما شاء الله ما بيشربش زيت ولا أي حاجة. بس أنا بجد بجد أنا من عشاق الأكل البحر، بيكون صينية بحس بيه إن هو بيبقى كله إفادة أحسن ما يكون مقلي، وكفاية علينا المقليين. جبنا شوية بصل محترمين، لأن البصل ده عايزة أقول لكم بيتاكل أحسن كمان من السردين. وشوية البهارات اللي اتبقوا، وقلبنا كله على بعضه مع شوية كام فلفل كده حرقين شوية، وكله بيتقلب مع بعض. وزي ما انت شايفة كده البصلة قدامك ما كانتش معمولة كويس في المفرمة، فانا قلت بقى ايه اعملها كده على ايدي. والبصل زي ما انتوا شايفين هيتدبل برضو بالملح وشوية البهارات اللي انا ضفتهم على السردين، وتقلبي كل ده مع بعض. عايزة تحطي طماطمايه في البصلة، تمام، بس انا بحب البصل اكتر من الطماطم. وهفرش بقى الصاج بتاعي او الصينية بتاعتك على قد الكمية اللي انت جايباها، وتفرشي بقى البصل ده. عاوزة اقولك في منتهى الجمال. إيه، رصي بقى السردين كده واحدة واحدة، بحيث ان هو بقدر امكان يكون ما يتهريش. لو رصيتيه كمان يعني من غير رص، يعني حاولي بقدر الامكان تاخديه كده وترصيه الواحدة بواحدة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. تعملوا لي بس لايك واشتراك وكومنت منك يا حبيبة قلبي. ولو انت اول مرة تشاهديني، جزاك الله كل خير. وتعرفيني انا شيماء، وقناتي اسمها شمعة شيماء منورة. وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، السمكة ولا اتهرت ولا جرالها اي حاجة. احلى صينية سردين ممكن تاكليه. لو انت عايزة تشيلي الراس دي حاجة حرية شخصية لكي انت حبيبة قلب. عايزة ترصيه زي ما انت شايفاه كده، بس رجاء ان انت تنضفي البطن بتاعته والقشور بتاعته. هي بتبقى بسيطة جدا، بس طبعا لازم عشان الطعم برضو في النهاية، والفينش يبقى في منتهى الجمال. حاولي تنقعيه برضو كمان وانت بتغسليه بشوية ملح وشوية عصرة ليمون. بلاش خل عشان الخل ممكن يهري معاكم السردين. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. السردين لو شفتيه يا جماعة هاتوه. يا رب ان شاء الله لو نص كيلو. ما تفوتيش حاجة زي كده، لان الحاجات دي بجد بجد فيتامينها عالية جدا للجسم. واحسن كمان من اي اسماك بنجيبوها متلجة او اي حاجة. دي فيتامينتها لا يعلى عليه. انا كده خلاص كنت انتهيت من صينية السمك بتاعتي او صينية السردين. طبعا احنا اسكندرانية، والاكل ده عايزة اقول لكم لو هتأكلونا كل يوم وتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على اللي شايفنا، وتصلوا على رسولكم الكريم وتستغفروا الله، وطول ما انتوا واقفين تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فوضي أمرك لله. لو انت في عندك أي قرب، أي حاجة عندك يا حبيبة قلبتي، والله لو فوضت ربنا ليه إن شاء الله كل أمورك هتتحل. وعندك بقى شرايح من الطماطم، عندك شرايح من الفلفل الألوان،
الحاجة دي بتاعتك انت وزواي انت. لكن انا خلاص كنت استكفيت كده بشوية بصل حلوين وشرايح طماطم من فوق الوش، وكمان هنحط كام ليمون. وتفضلوا معانا مع ألف هنا وشفا على اللي شايف. مع شرايح الليمون ده شيء أساسي. وكمان هقولك على حاجة، لو عندك كمان عودين كزبرة أو كرفس، يبقى برضو الأكلة دي محتاجة عودين كرفس. لكن للأسف هو ده اللي كان موجود النهاردة عندي، والأولاد كمان ما كانوش معايا، فأنا استكفيت بالطماطمتين والبصل ورده والحمد لله. ايه رأيكم في أكلنا النهاردة؟ ايه رأيكم في أحلى صينية سمك زي ديت؟ ايه رأيكم؟ هتشرفكم بحبة زيت بقى كده، يعني عايزة اقول لكم الزيت ده انا كنت قالية بيه شوية بطاطس قبل الاكل ده، يعني كنا النهاردة دبينا بطاطس كده وفول وجبنة وبيض الصبح بدري. رحنا عملت حبة زيت كده من اللي انا قالية بيه، رحت حطاه على السردين. مفيش اي مشكلة، الزيت اللي انت بتقلي بيه بس يكون زيت نضيف يا حبيبة قلبي. وتحطي كمان منه معلقتين صغيرين على السردين. وايه رأيكم؟ 10 على 10. تسلم ايدين اللي عمل وتسلم عينين اللي شاف، ويصلى على رسولكم الكريم. واللي دخل الفرن ومش هيغيب حبيبة قلبي، عاوزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صينية بجد صينية محترمة جدا جدا، وتشرف اي عزومة لو عملتيها حبيبة قلبي جنب اي انواع من الاسماك. صدقوني هيسيبوا السمك كله وينزلوا على السمك ده. السردين حامي حرش، كله فيتامينات. صينية بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. بألف هنا وشفا على اللي شايف. ما تنسونيش لايك اشتراك وكومنت مني، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. تشجعوني حبايب قلبي، وجزاك الله كل خير. مع الف سلام. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کلوش عثمان سیریز کے متعلق کہ یہ جو ابھی کچھ ایپیسوڈز آئے ہوئے ہیں سیزن 6 کے، تو اس ایپیسوڈز نے کلوش عثمان سیریز کو چاہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا ان کے لیے بہت بڑا ایشو آیا ہے کہ اس میں جو چیزیں بوزداغ چاچا نے جو ہے وہ سینز بنا کے بھیجے ہیں کہ جس طرح کس نمبر 188 کے اینڈ میں جو واقعہ ہوا عثمان بے، بالا خاتون، صوفیہ، اورحان، وہ سب وہاں پر کھڑے تھے اور وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی حلیمہ پہاڑ سے چھلانگ لگائے گی یا پھر نہیں، مگر یہ بات ابھی تک بالکل واضح نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ کس نمبر 189 کا ٹریلر بھی ریلیز کر دیا گیا ہے، اس میں جو ہے علیمہ کا ذکر بالکل نہیں ہوا ہے۔ تو ناظرین، علیمہ کا جو ہے نئے ایپیسوڈز بنانے کے سینز میں ایک پکچر آیا ہوا ہے، جو نیا ڈریس پہنی ہوئی ہے علیمہ نے۔ حلیمہ وہاں پر نہیں مرے گی، یہ بات بالکل کنفرم ہے، کیونکہ اگر بزداق ایسا کرے گا کہ حلیمہ کا جو ہے کردار ایسا سیریز سے الگ کرے گا، تو یہ ڈرامے کے ریٹنگ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوئے گا، کیونکہ پہلے کچھ ایپیسوڈز پہلے یہ علیمہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ پہلے اس کی یادداشت آئے گی نہیں آئے گی، صوفیہ نے پھر وہ دوائی جب حلیمہ کی یادداشت آنے لگی تو صوفیہ نے وہ دوائی اس کو دے دی کہ یہ پی لیا کرو، تو اس سے جو ہے نا آپ کا سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ الادین بے نے حلیمہ کو پکڑ لیا اور وہ شیشہ بھی حلیمہ کے ہاتھ میں تھی، تو الادین بے نے کہا یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو حلیمہ نے کہا یہ مجھے باہر ملا۔
تو اس کے بعد جب عثمان بے وہاں پر گیا اور بالا خاتون کو چھڑوانے کے لیے جب بالا خاتون وہاں قید تھی، تو جب عثمان بے وہاں گیا بالا خاتون کو چھڑوانے کے لیے، تو وہاں پر جب عثمان بے نے صوفیہ کو گیل لیا اور اسے پکڑ لیا، اب ماننے ہی والا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے، یعنی کہ مریم ہمارے پاس ہے۔ تو ناظرین، عثمان بے نے جب تپڑ مارا صوفیہ کو، تو صوفیہ صوفیہ سے وہ شیشہ گر گیا، تو شاید عثمان بے نے شیشے کو، تو پھر جب عثمان بے اپنے قبیلے آیا، پھر وہاں پر اٹیک کیا اور بالا خاتون کو بھی بچا لیا۔ تو پھر جب عثمان بے اور بالا خاتون، علادین بے اور ہان بے، وہ سب لوگ جب آپس میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک شیشہ گر گئی تھی۔ تو علادین بے نے جو شیشہ حلیمہ سے لیا تھا، یعنی کہ مریم سے لیا تھا، تو علادین بے نے وہ شیشہ لا کے عثمان بے کو دیا کہ کیا واقعی وہ شیشہ ایسا ہی تھا۔ عثمان بے نے جب اس شیشے کو دیکھا، تو عثمان بے نے علادین بے کو کہا کہ جی ہاں، بالکل اسی طرح تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب عثمان بے نے علادین بے اور بالا خاتون کو یہ مشن سونپا کہ یہ آپ دونوں کا کام ہے کہ اس جگہ کو ڈھونڈیے اور جس نے بھی یہ دوا بنوائی ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے۔ تو جب عثمان بے نے یہ مشن سونپا بالا خاتون اور علادین کو، تو وہ فوراً نکلے اور اس کی جانچ کے لیے۔ تو جب انہوں نے وہاں پر آ کر، تو بالا خاتون اور علادین سے پہلے پہلے مریم وہاں پر پہنچ چکی تھی اس دکان پہ، تو بول رہی تھی اس سے کہ آخر یہ دوائی ہے کس لیے۔ تو آخر کار وہ بھی صوفیہ کے آدمی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی جو ہے، یہ آپ کا بوجھ، آپ کا سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کی ایک بیماری ہے۔ یہ کہا تو ادھر سے بالا خاتون نے آواز دی کہ کیا کوئی ہے؟ تو مریم جو ہے نا وہ جلدی سے چپ گئی۔ تو جب علادین بے اور بالا خاتون آئے اور ان سے اس کو یہ شیشہ دکھایا کہ یہ آپ کا سمپل ہے، آپ ہی نے بنوائی ہے یہ دوائی، آخر کار یہ دوائی ہے کس چیز کے لیے، یہ آپ کس کو دے رہے ہیں اور کس کو؟ وہ بھی صوفیہ کا آدمی تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی میں نے نہیں بنوائی ہے، یہ پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا، حالانکہ یہ دوائی بھی اسی نے بنوائی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ دوائی بالکل میری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد زبردستی سے علادین بے نے اس کے گلے پہ خنجر رکھا کہ آپ بتاؤ گے یا یہیں مرو گے۔ تو بالا خاتون نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دو تاکہ اس کا تعاقب کرے کہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کو جب بالا خاتون اور علادین بے اسی دکان سے نکلے، تو وہاں پر وہ اس کے تعاقب کے لیے نکلے اور چھپ گئے کہیں اور سے، اور چھپ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ نکل آیا اور کچھ سپاہیوں کو بتایا کہ صوفیہ کو بولو کہ آ کے اس جگہ پہ ہمیں ملاقات کرنا ہے۔ تو جب وہ یہاں سے نکلا، تو علادین بے اور بالا خاتون اس کے جو ہے نا پیروی کرنے کے لیے نکل گئے، اس کے پیچھے تعاقب کرنے کے لیے۔ تو جب وہ وہاں گئے، تو اس منزل کے لیے پہنچ گئے، تو پھر راستے میں بالا خاتون نے اس سپاہی کو بھی قتل کیا کہ جس سپاہی نے وہ خط لے کے جانا تھا۔ تو پھر بالا خاتون نے اس خط کو شاید تبدیل کیا اور اسے صوفیہ کے پاس بھیج دیا کہ اس مقام پر آ کے ملنا ہے۔ تو وہ سفید داڑھی والا بوڑھا بھی تھا جو دوائی بنا رہا تھا حلیمہ کے لیے۔ تو ناظرین، اور یہ راز بالکل اس راز سے پردہ اٹھانے ہی والا تھا۔ تو صوفیہ نے
اس سفید داڑھی والے بوڑھے کو قتل کیا وہیں پہ، تاکہ یہ راز سے پردہ نہ اٹھے۔ تو پھر اسی کشمکش میں کہ مریم بھی، جو اس کا اصل نام حلیمہ ہے، وہ بھی بالا خاتون کے پاس ہی رہتی تھی، مگر بالا خاتون کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہی میری بیٹی ہے اور یہی میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی طرح جو ایپیسوڈز آتے تھے تو اس نے کلش عثمان سیریز کو دیکھنے کے لیے اور اس کے مداحوں کو جو ہے نا وہ ایک بہت ہی امتحان میں ڈال دیا تھا۔ تو یہی ایپیسوڈز میں آتے تھے کہ یہ ہوا ہے، جب وہ سوچتی تھی کہ شاید اگر خواب بھی ہوتا تھا تو ٹریلر میں دکھایا جاتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ٹریلر میں بھی دکھایا جاتا تھا، لیکن جب ایپیسوڈز میں آتا تھا تو یقیناً یا کوئی خواب وہ ہو جاتا وہ، یا پھر کوئی کسی کا سوچ ہو جاتا۔ تو ایسا بالکل بھی جو ہے نا راز سے پردہ نہیں اٹھانے والا تھا۔ تو اب جو ایپیسوڈ آیا تھا 188، ایپیسوڈ نمبر 188، تو اس کے آخر میں جو ہوا ہے اس نے مداحوں کو بہت حیران کر دیا ہے کہ واقعی حلیمہ وہاں پر مر جائے گی یا نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح پہلے ہمیں دکھایا گیا تھا کہ صوفیہ کو حلیمہ نے تلوار ماری اس کے سینے میں، تو وہ بھی سوچ تھا، لیکن کافی لوگوں نے جب ٹریلر آیا کافی لوگوں نے اسے سچ سمجھا کہ یہ بالکل 100% سچ ہی ہوگا، کیونکہ اب حلیمہ کی جو ہے نا یاداشت آ گئی ہے، تو یقیناً حلیمہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس نے صوفیہ کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن جب ایپیسوڈ آیا اور ہم لوگوں نے اس منظر کا بہت انتظار کیا، اور جب یہ منظر عام آیا اور سب کے سامنے جب یہ منظر آیا تو یہ ویسا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک سوچ تھا۔ تو اب بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سوچ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر حلیمہ کا کردار ختم ہو جاتا ہے تو پھر سیریز کا جو ریٹنگ پوائنٹس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ پہلے انہوں نے حلیمہ والا جو راز تھا اس نے مداحوں کو بہت حیران کر دیا ہے۔ جب بھی قسط آ جاتا تھا تو مداحوں کا یہی انتظار تھا کہ کب حلیمہ کی یاداشت واپس آ جائے گی، کب حلیمہ کی یاداشت واپس آ جائے گی، لیکن جب ایپیسوڈ آ جاتا تھا تو اس میں ایسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا جس نے مداحوں کو اٹریکٹ کیا ہو۔ تو اب 188 قسط میں جو منظر آیا ہے تو اس نے مداحوں کو بہت حیران کر دیا ہے کہ کیا واقعی حلیمہ مر جائے گی کہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حلیمہ بالکل نہیں کہ حلیمہ بالکل نہیں مرے گی۔ اور قسط نمبر 188 ایک بہت ہی زبردست قسط تھا، کیونکہ اس میں دکھایا گیا کہ الادین بے اور اورحان بے کی جو فائٹنگ ہوا ہے اس میں، تو آپ لوگ کمنٹ کرے کہ کون جو ہے نا قصوروار تھا، الادین بے قصوروار تھا یا اورحان بے۔ تو اورحان بے اور الادین بے کی فائٹنگ بھی ہوا تھا، اور اس کے ساتھ چرکوتائی اور برہان کا بھی فائٹنگ ہوا تھا۔ اب جو ہے نا اس میں تھوڑا انٹرسٹنگ آ گیا ہے، اب لوگ دیکھیں گے یہ جو سینز دکھائے گئے ہیں، اور اب جو ٹریلر آیا ہوا ہے اس نے الادین بے اور گونچا کو پکڑا ہے اور وہ اسے الجھائی تو خان کے پاس بطور تحفہ لے جائے گا، کیونکہ سارگن اور SMBK کا قتل تو صوفیہ نے کیا تھا، لیکن صوفیہ نے عثمان بے پر مصیبت لانے کے لیے ایسا جو ہے نا شائع کیا کہ یہ اس کا قاتل عثمان بے ہے۔
تو جب منگول کا ایلچی آیا اور لوکوچار، تو جب انہوں نے تحقیقات کی تو اس نے بھی یہی بتایا کہ یہ قاتل جو ہے ان دونوں کا عثمان بے ہے، تو لہٰذا مجھے عثمان بے کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی چاہیے تاکہ میں اسے الجیتو خان کے پاس لے جاؤں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو لوکوچار نے کہا کہ میں اسے الجیتو خان کے پاس بطور تحفہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن جب لوکوچار کے سپاہیوں نے، وہ 3 سپاہی جو اس نے بہت اچھی ٹریننگ حاصل کیا تھا، تو انہوں نے جب الادین بے اور گنچا کو پکڑ لیا تو انہوں نے لوکوچار کے پاس لے کے آیا دونوں کو۔ تو لوکوچار نے کہا کہ آپ لوگ ہی ہو SNBK اور سرگن کے ماننے والے۔ تو الادین بے نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ہیں سرگن اور SNBK کو قتل کرنے والے، لیکن اصل قاتل جو ہے نا وہ صوفیہ ہے۔ تو ناظرین، الادین بے کو روانہ کر دیا ہے الجیتو خان کے پاس، تو یقیناً یہ خبر عثمان بے تک پہنچ چکی ہوگی اور عثمان بے بھی راستے پر اسے اٹیک کرے گا تو الادین بے کو چھڑوانے کے لیے۔ تو ایک تو جو الادین بے جا رہا ہے اپنے دادا ادب علی، شیخ ادب علی کے مرکز پر، ایک تو وہاں سے رکے گا الادین بے اور واپس قبیلے میں آ جائے گا۔ جو غم وہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب خوشیوں میں بدل جائے گا، اور دوسری طرف حلیمہ بھی آ جائے گی قبیلے میں۔ تو جو ہے نا آنے والا قسط بہت ہی انٹرسٹنگ قسط ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ایک اور ہی مصیبت آنے والا ہے۔ بیگم خاتون نے جو دیکھا صوفیہ اور SNBK اور سرگن کو ایک ساتھ، اس نے بھی یہی دیکھا کہ SNBK اور سرگن کو ماننے والا صوفیہ ہی ہے۔ تو جب وہ لوکوچار سے ملی اور لوکوچار نے کہا کہ آپ بھی یہی کے رہنے والے ہو، تو کیا واقعی عثمان بے نے سرگن اور SNBK کو قتل کر دیا ہے؟ تو اس نے پہلے سوچا اور پھر کہا تو یہ اس لیے کر رہی ہے، اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے کہ اچھا ہے کہ عثمان بے پر مصیبت آ جائے۔ تو اس نے کہا ہاں، میں نے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھا۔ تو پھر لوکوچار نے کہا کہ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اکیلی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ تو پھر بیگم خاتون نے کہا کہ میرا قبیلہ عثمان بے کے پاس ہے۔ تو لوکوچار نے کہا کہ میں وہ قبیلہ عثمان بے سے چھڑوانے میں آپ کا مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میری خدمت کرنی ہوگی، یعنی کہ میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو پھر بیگم خاتون نے اس شرط کو قبول کیا۔ بیگم خاتون کی جو جاسوس ہے وہ بھی قبیلے میں ہے اور عثمان بے کی ہر قدم کی خبر جو ہے نا بیگم خاتون کو بھیج رہی ہے۔ ایک تو یہ مصیبت آنے والی ہے آنے والے قسط میں، ایپیسوڈ میں۔ تو آنے والا قسط نمبر 188 سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اس میں جو علیمہ کا راز ہے وہ پاش ہو جائے گا، اور علیمہ کی جو راز جو کافی قسطوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس نے مداحوں کو بھی جو ہے نا بہت بڑے مصیبت میں ڈال دیے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے تو وہ یہی سین کا جو ہے نا انتظار کرتا ہے کہ کب حلیمہ کے راز سے پردہ اٹھے گا، کہ کب حلیمہ کو یاد آ جائے گی کہ بالا اور عثمان بے ہی میرے والد اور والدین ہے، کہ عثمان بے ہی میرا بابا ہے اور میری امی جو ہے بالا خاتون ہے۔ تو ہر کوئی اس جو ہے نا منظر کے انتظار میں ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں کہ قسط نمبر 189 میں کیا ہوگا۔ تو ابھی تک ٹریلر 2 ریلیز نہیں ہوا ہے، وہ بھی آج یا کل ریلیز ہو جائے گا، آج ہی ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے،
اور ٹریلر میں عثمان بے نے صوفیہ کو پکڑ لیا ہے اور اس سے کہا ہے، تو یقیناً عثمان بے کے کانوں تک یہ بات آ پہنچی ہوگی کہ ایس این بی کے اور سرگم کو قتل کرنے والے اور اس میں جو ہاتھ ہے وہ سب صوفیہ نے کیا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مصیبت میں ڈال دیے ہے تو جب بھی کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے تو وہ یہی سین کا جو ہے نا انتظار کرتا ہے کہ کب علیمہ کا کہ کب حلیمہ کے راز سے پردہ اٹھے گا، کہ کب حلیمہ کو یاد آ جائے گی کہ بالا اور عثمان بے ہی میرے والد اور والدین ہے، کہ عثمان بے ہی میرا بابا ہے اور میری امی جو ہے بالا خاتون ہے۔ تو ہر کوئی اس جو ہے نا منظر کے انتظار میں ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کس نمبر 189 میں کیا ہوگا۔ تو ابھی تک ٹریلر 2 ریلیز نہیں ہوا ہے، وہ بھی آج یا کل ریلیز ہو جائے گا، آج ہی ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ٹریلر میں عثمان بے نے صوفیہ کو پکڑ لیا ہے اور اس سے کہا ہے، تو یقیناً عثمان بے کے کانوں تک یہ بات آ پہنچی ہوگی کہ ایس این بی کے اور سرگم کو قتل کرنے والے۔ تو اس نے کہا، ہاں میں نے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھا۔ تو پھر الو کچان نے کہا کہ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اکیلی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ تو پھر بیگم خاتون نے کہا کہ میرا قبیلہ عثمان بے کے پاس ہے۔ تو لکچار نے کہا کہ میں وہ قبیلہ عثمان بے سے چھڑوانے میں آپ کا مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میری خدمت کرنی ہوگی، یعنی کہ میرے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو لکچار نے کہا کہ میں اسے الجھیتو خان کے پاس بطور تحفہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن جب لکچار کے سپاہیوں نے، وہ 3 سپاہی جو اس نے بہت اچھی ٹریننگ حاصل کیا تھا، تو انہوں نے جب الادین بے اور گنچا کو پکڑ لیا تو انہوں نے الوکچار کے پاس لے کے آیا دونوں کو۔ تو الوکچار نے کہا کہ آپ لوگ ہی ہو ایس این بی کے اور سرگن کے ماننے والے۔ تو الادین بے نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ہیں سرگن اور ایس این بی کے کو قتل کرنے والے، لیکن اصل قاتل جو ہے نا وہ صوفیہ ہے۔ تو ناظرین الادین بے کو روانہ کر دیا ہے الجھیتو خان کے پاس، تو یقیناً یہ خبر عثمان بے تک پہنچ چکی ہوگی اور عثمان بے بھی راستے پر اسے اٹیک کرے گا، تو الادین بے کو چھڑوانے کے لیے۔ تو ایک تو جو الادین بے جا رہا ہے اپنے دادا ادب علی شیخ ادب علی کے مرکز پر، ایک تو وہاں سے رکے گا الادین بے اور واپس قبیلے میں آ جائے گا۔ ٹریلر میں بھی دکھایا جاتا تھا، لیکن جب ایپیسوڈز میں آتا تھا تو یقیناً یا کوئی خواب ہو جاتا وہ، یا پھر کوئی کسی کا سوچ ہو جاتا۔ تو ایسا بالکل بھی جو ہے نا راز سے پردہ نہیں اٹھانے والا تھا۔ تو اب جو ایپیسوڈ آیا تھا 188، ایپیسوڈ نمبر 188، تو اس کے آخر میں جو ہوا ہے اس نے مداحوں کو بہت حیران کر دیا ہے کہ واقعی حلیمہ وہاں پر مر جائے گی یا نہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح پہلے ہمیں دکھایا گیا تھا کہ صوفیہ کو، تو پھر جب عثمان بے اپنے قبیلے آیا پھر وہاں پر اٹیک کیا اور بالا خاتون کو بھی بچا لیا۔ تو پھر جب عثمان بے اور بالا خاتون، الادین بے اور حان بے، وہ سب لوگ جب آپس میں بیٹھ گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک شیشہ گر گئی تھی۔ تو الادین بے نے جو شیشہ حلیمہ سے لیا تھا، یعنی کہ مریم سے لیا تھا، تو الادین بے نے وہ شیشہ لا کے عثمان بے کو دیا۔
کہ کیا واقعی وہ شیشہ ایسا ہی تھا۔ عثمان بے نے جب اس شیشے کو دیکھا تو عثمان بے نے علادین بے کو کہا کہ جی ہاں بالکل اسی طرح تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب عثمان بے نے علادین بے اور بالا خاتون کو یہ مشن سونپا کہ یہ آپ دونوں کا کام ہے کہ اس جگہ کو ڈھونڈیے اور جس نے بھی یہ دوا بنوائی ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے۔ تو جب عثمان بے نے یہ مشن سونپا بالا خاتون اور علادین کو تو وہ فوراً نکلے اور اس کی جانچ کے لیے۔ تو جب انہوں نے وہاں پر آ کر تو بالا خاتون اور علادین سے پہلے مریم وہاں پر پہنچ چکی تھی اس دکان پہ، تو بول رہی تھی اس سے کہ آخر یہ دوائی ہے کس لیے۔ تو آخر کار وہ بھی صوفیہ کے آدمی تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوائی جو ہے یہ آپ کا بوجھ، آپ کا سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کی ایک بیماری ہے۔ وہ سینز بنا کے بھیجے ہے کہ جس طرح کس نمبر 188 کے اینڈ میں جو واقعہ ہوا، عثمان بے، بالا خاتون، صوفیہ، اورحان، وہ سب وہاں پر کھڑے تھے اور وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی حلیمہ پہاڑ سے چھلانگ لگائے گی یا پھر نہیں۔ مگر یہ بات ابھی تک بالکل واضح نہیں ہوا ہے، حالانکہ کس نمبر 189 کا ٹریلر بھی ریلیز کر دیا گیا ہے، اس میں جو ہے حلیمہ کا ذکر بالکل نہیں ہوا ہے۔ تو ناظرین، حلیمہ کا جو ہے نئے ایپیسوڈز بنانے کے سینز میں ایک پکچر آیا ہوا ہے، جو نیا ڈریس پہنی ہوئی ہے حلیمہ نے ایس این بی کے اور سرگن کو ایک ساتھ۔ اس نے بھی یہی دیکھا کہ ایس این بی کے اور سرگن کو مارنے والا صوفیہ ہی ہے، تو جب وہ لوکچار سے ملی